بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین والمعصومین۔ عزیزان محترم، مفتی حنیف قریشی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے یہ ویڈیو سنی ان کی تو مجھے تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب نے 2020 یا 21 میں اس بات پر چیلنج کیا تھا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر مجھے رپلائی دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جگہ تعین یہ وہ کہہ رہے کہ کریں، تو ڈاکٹر صاحب نے 2020 میں یا 21 میں چیلنج کیا، 20 میں چیلنج کیا، پھر یہ بھی کہا کہ آپ کورٹ میں مناظرہ کریں، اگر میں غلط ہوں تو سزا بھی بتا دی کہ مجھے یہ سزا دی جائے۔ اور اب جب وہ بیمار ہیں، ان کی کنڈلی تبدیل ہوئی ہے، علیل حالت میں ہیں، تو اب مفتی حنیف قریشی صاحب کو مناظرے کی یاد تڑپائی، اور پھر ایسی یاد تڑپا رہی ہے کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی میں سچا ہوں۔ کس طرح کہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ہی مناظرہ کروں گا، حالانکہ ڈاکٹر صاحب تو بیمار پڑے ہیں، ان کی حالت تو خراب ہے، طبیعت خراب ہے، اب وہ مناظرہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا آپریشن ہوا ہے، پھر حال طبیعت خراب ہے، تو کس طرح وہ مناظرہ کریں گے؟ اب ڈاکٹر صاحب نے مفتی زاہد نعمانی صاحب کو یہ اختیار دیا ہے اور یہ لکھ کر تحریر دی ہے، کہا کہ اگر یہ ہارتے ہیں، ان کی شکست میری ہوگی، ان کی ہار میری ہار، ان کی جیت میری جیت۔ تو جب انہوں نے اب مفتی زاہد نعمانی صاحب نے بھی 26 دسمبر کا اعلان کر دیا ہے کہ تم 26 دسمبر کو یہاں لاہور میں آؤ اور مناظرہ کرو۔ اب جہاں تو جہلم میں چلا گیا تو وہاں وہ مناظرے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو چلو حقیقت کا پتہ چل گیا۔ اسی طرح تو تھوڑی سی ہمت کر اور لاہور میں بھی چلا جا، اور مفتی زاہد نعمانی صاحب یہ نہیں ہے کہ وہ تجھے اندر نہیں آنے دیں گے، وہ تجھے اندر بھی آنے دیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، تیری رسپیکٹ بھی کریں گے، عزت بھی کریں گے، تجھے اچھی عزت کے ساتھ بٹھائیں گے بھی، اور تو ان کے ساتھ مناظرہ مباحثہ کر اور لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا تم لوگ جو ہے نا وہ چھپا رہے ہو، اور اہل سنت میں کس طرح تم لوگ دراڑ ڈالی ہوئی ہے، اس چیز کا لوگوں کو علم ہو جائے اور لوگ جان جائیں۔ ورنہ یہ بات نہ کر کے میں نے مناظرہ کرنا ہے تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ساتھ ہی کرنا ہے، تو یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ مرزا جہلمی کی صفت ثانی پھر آپ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ مرزا جہلمی وہ بھی کہتا تھا کہ میں عام بندے کے ساتھ مناظرہ نہیں کروں گا، ہر مفتی عالم دین کے ساتھ مناظرہ نہیں کروں، بلکہ آپ اپنا بڑا نکالیں مفتی منیب الرحمان، میں ان کے ساتھ مناظرہ کروں گا، کسی چھوٹے کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا۔ تو یہ تو پھر وہ تو بات نہ کر، اب یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے والی بات ہے کہ جب وہ بیمار ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو آپریشن ابھی حالیہ میں ہوا ہے، تو انہی کے ساتھ وہ مناظرہ کر رہا ہے، وہ کس طرح کریں گے؟ تو جب تجھے غیرت آنی چاہیے کہ 2020 میں جب انہوں نے چیلنج کیا تب تجھے یہ غیرت جگانی چاہیے تھی اور میدان میں آنا چاہیے تھا۔ چلو 2020 میں نہیں، 2021 میں آ جاتا، اس ٹائم بھی نہیں، 2023 میں ہی تیری یہ جو غیرت ہے یہ جاگ جاتی اور تم مناظرے کے لیے۔ اب بھی یہی ہے کہ تم مفتی زاہد نعمانی صاحب کے ساتھ مناظرہ کر اور لوگوں کو اس حقیقت سے آشنا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ پھر اس سے یہی بات ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اپنے موقف میں، اپنے کلام میں وہ سچے تھے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے، اور خطائے اجتہادی میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ اجر ہی ہے،
اور تم لوگوں نے پروپگنڈا کیا کیا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب یوں تو پھر انبیاء کے لیے بھی بولا گیا، تو تب تو تمہاری سبھی کی جو زبانیں جو ہے نا اس پر تالا تھا۔ تو ابھی ہمت کریں اور 26 دسمبر کو لاہور آئیں، جس کی ٹکٹ جو ہے وہ غفران محمود سیالوی صاحب نے کہا ہے کہ میں تجھے ٹکٹ بھی دوں گا۔ تو مدینے کی بات کر رہا ہے کہ مدینے کی ٹکٹ دوں گا، یہ وہ کر، پہلے یہ تو یہاں پر تو آ کر بات تو کلیئر تو کرنا، پھر وہاں کی ٹکٹ ہوگی۔ وہاں کی ٹکٹ بھی تجھے ہم چھوڑتے ہیں کہ وہاں کی ٹکٹ بھی تو ڈاکٹر صاحب کو نہ دے، اور نہ ہی ڈاکٹر صاحب تجھ سے ٹکٹ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تو وہاں آؤ اور بات کرو اور لوگوں کو حقیقت سے آشنا کرو، لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے کون سچا ہے اور کون جو ہے نا وہ خطا پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔